ذیشان یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے کہ تم کو تمہارے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور تم سے تمہارے سارے کاموں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، فرائض کے بارے میں پوچھے گا. وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی کھیل تھوڑی ہے. تو پیغمبر جو ہے وہ قوم کو سنجیدہ بناتا ہے، معاملے کو آگے لے کر اس کو اٹھاتا ہے وہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے، بشرطے کہ وہ نیک اس معیار پر ہوں جس معیار پر قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے یا پیغمبر چاہتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اول تو ہمارے یہاں نیک ہی کوئی نہیں ہے. نیک ہیں تو نماز روزے سے آگے نہیں جاتے. وہ نماز روزہ کر لیا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، بہت ہوا تو حج اور عمرہ کر لیا، کوئی نیاز دے دی کسی مہینے میں، بس نیک آدمی ہے. باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کیا ہو رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بیوی کیا کر رہی ہے، ہمارے رشتے دار کیا کر رہے ہیں، پرواہ نہیں اس کو. تو ایسے نیک تو اللہ کو نہیں چاہیے، ایسے نیک اللہ کو نہیں چاہیے. میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی گائے ہیں. مسلمان تو ہوتا ہے جو دنیا کو بدلنے کے لیے آتا ہے، لیڈر کوالٹی ہوتی ہے مسلمان کی. امت مسلمہ آپ کو لیڈر بنایا گیا ہے، اور جب تک ہم یہ کام کرتے رہے اللہ نے ہمیں عروج بخشا. پھر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، پھر اللہ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا کہ نہیں، اللہ نے چھوڑ دیا نا ہمیں. تو لہٰذا اپنے ان رویوں پر نظر ثانی کریں. اللہ نیک لوگوں کو ذلیل نہیں کیا کرتا، نوازتا ہے. وہ دنیا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نہیں دیتا. دیتا ہے اللہ، لیکن تھوڑا سا چیک کر لیتا ہے اللہ کہ واقعی نیک ہے کہ نہیں. ہاں دیتا ہے تو ٹھوک بجا کے دیتا ہے نا، لیتا ہے تو بھی ٹھوک بجا کے لیتا ہے. نیکی کی آزمائش دیکھیں، دنیا میں آپ ترقی کیسے کرتے ہو؟ امتحانات دے کے ترقی کرتے ہو نا کہ نہیں؟ تو اللہ بغیر امتحانات کی ترقی دے گا؟ الف لام میم حسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ منہ سے کہیں گے ہم ایمان لے آئے تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، آزمائیں گے نہیں ان کو. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم ضرور بھی ضرور دیکھیں گے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اللہ پھر تو نہیں نوازتا نا. ورنہ دنیا کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں کے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافر من شربۃ الماء، اللہ کافروں کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ دیتا ہے، دنیا میں دیتا ہے اپنے بندوں کو. آخری بات، جب ایران فتح ہوا تو کیا ہوا؟ پھر مسجد نبوی مال غنیمت سے بھر گئی. عمر فاروق پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو تقسیم اور صحابیات کو تقسیم کر رہے ہیں سارا مال، اور ساتھ روتے جاتے ہیں. امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہماری دینی خدمات کا صلہ اللہ نے سارا دنیا میں تو نہیں دے دیا، اتنا دیا. ہر صحابی کسی نہ کسی جگہ افسر لگا ہوا، ذمہ دار لگا ہوا. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن پہلے جانچ کر دیتا ہے. اللہ کی دین کی باتوں سے مذاق کرنا یہ بھی زوال زدہ قوموں کی ذہنیت ہے. ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں لوگ، حج کے اوپر مذاق ہے، نماز کے اوپر مذاق ہے. وہ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں یہ اتحیات میں بندہ بیٹھتا ہے اونٹ کی طرح بیٹھتا ہے، یہ جو لت کر دی ہے لتنا کر دی ہے، مذاق کرتے ہیں ان چیزوں سے. ہمارے لوگ ہیں، کلمہ وہ لوگ ہیں، عجیب عجیب لطیفے بنائے ہوئے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جس کو قوانین فطرت کہتے ہیں. کچھ قوانین شریعت ہیں، کچھ قوانین فطرت ہیں. اللہ قوانین شریعت اور قوانین فطرت کا ملاپ چاہتا ہے. جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ ترقی دے دیتا ہے. یہودیوں کو دوبارہ ترقی کیسے ملی ہے؟ 1887 کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، ان کے بڑوں نے، پروٹوکولز کے نام سے، مل جاتی ہے مارکیٹ میں، میرے پاس بھی ہے. انہوں نے اپنی قوم کو اٹھانے کا منصوبہ بنایا اور دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا. دونوں بیک وقت کام کر رہے ہیں.
خود قرآن کے الفاظ ہیں نا، یتیہون فی الارض، زمین میں سرگرداں پھریں گے، در بدر خاک بسر پھریں گے. پھر انہوں نے اپنے لائن آف ایکشن کو سیدھا کیا، دشمن کو بھی اسٹڈی کیا، اسلام کو بھی اسٹڈی کیا، غلبے کے لیے پلاننگ کی انہوں نے، اس پر کام شروع کیا انہوں نے. آج امریکہ کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، نہیں، امریکہ سپر پاور نہیں، اس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہے. پلاننگ ان کی یہ ہے کہ ہم پہلے عیسائیوں کو ماریں گے، عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ماریں گے، پھر ہم عیسائیوں کو ماریں گے، اور پھر عظیم تر اسرائیل ہم بنائیں گے. اس کے نقشے انہوں نے بالکل اوپن رکھے ہوئے ہیں. محنت کے وہ عادی، تعلیم کے شوقین، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو معیاری نہ بناتے ہوں. کئی دفعہ ہم نے کہا یار یہ چیزیں چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے آپ. صابن ان کا، ٹوتھ پیسٹ ان کی، برش ان کے، سارے پینے کی شربت انہی کے، آئل سارے انہی کے، کون سی چیز رہ گئی، کپڑے سارے انہی کے. تو اچھی خاصی وہ تجارت کرتے ہیں. اور راسچائلڈ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے بینکر ہے، وہ ان کا بندہ ہے. سب سے پہلی چیز کہ آپ کے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ارادہ. خود قرآن بھی کہتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں، انگلش کا مقولہ ہے where there is a will there is a way. آپ خواہش تو کریں نا، آپ خواہش ہی نہیں ہے تو آپ آگے کیا بڑھیں گے؟ آپ کے اوپر دنیا پر حاوی ہونے کا جذبہ ہی نہیں تو آپ حاوی کیسے ہوں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، اس کو حاصل کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اور تعلیمی نظام ان کا اتنا جامع ہے کہ سب سے زیادہ ان کے پاس لٹریسی ریٹ ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس سائنسدان ہیں، سب سے زیادہ ان کے پاس معیشت دان ہیں، سب سے زیادہ ان کے پاس حربی قوت کے ماہر لوگ ہیں. یہ وہ چیز ہے. ان چیزوں سے قومیں اٹھتی ہیں نا. ابھی ہم گاڑی میں کے اندر بھی بات کر رہے تھے کہ ایک بندہ کامچور ہے، سست ہے، تو کیا ترقی کرے گا؟ وہ جو وائسرائے ہند تھا وہ 7 بجے اپنے دفتر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور عالم پناہ 11 بجے اٹھ رہے تھے. ذل سبحانی، مغلوں کا بادشاہ بہادر شاہ. تو لامال ترقی تو پھر انہوں نے کرنی ہے نا، میدان تو نہیں کا ہوگا. اچھا جب یہ صفات ہماری تھی نا تو میدان ہمارا تھا کہ نہیں؟ جس کو اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ ہمارا لائن آف ایکشن تھا. تو آج بھی اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں انفرادی سطح پر یا گروہی سطح پر یا قومی سطح پر، تو آپ کو ایجوکیشن اور قوم کے اندر محنت کی عادت کو ڈالنا پڑے گا. اس کے بغیر آپ نہیں اٹھ سکتے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ وہ جو صحابہ کی بات کر رہے ہیں نا جی. جو باتیں قرآن کہہ رہا ہے وہ کرتے تھے، وہ قرآن پر عامل لوگ تھے، قرآنی نسل کے لوگ تھے. انہوں نے جو کچھ لیا ہے قرآن سے لیا ہے. قرآن محنت کا نہیں کہتا، قرآن دیانتداری کا نہیں کہتا، قرآن علم کا نہیں کہتا، قرآن خدمت خلق کا نہیں کہتا. یہ وہ چیز، قرآن سچ بولنے کا نہیں کہتا، جھوٹ سے منع نہیں کرتا، وعدہ خلافی سے منع نہیں کرتا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو صحابہ نے اپنائی ہوئی تھی. اللہ نے ترقی دے دی، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے. آج ہم جھوٹ بولنے کو کمال سمجھے بیٹھے ہیں اور سچ بولنے کو ہلاکت کہتے ہیں. اچھا مصیبت یہ، آج صبح میں بیٹے سے بات کر رہا تھا، جو چیزیں انہوں نے اپنائی ہیں ہم اب ان سے سیکھ رہے ہیں، کافروں سے. حالانکہ یہی چیزیں ہمیں کتابوں میں پہلے بتا رہی ہے. ایسے بدقسمت ہم لوگ ہیں، اب ان سے سیکھ رہے ہیں. دیانتداری، آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، ادھر سے لیتے ہیں، ادھر سے نہیں لیتے ہیں. اس میں تو لکھا ہے. تو لہٰذا ہمیں رجوع الی القرآن کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا. اب ہمارے لوگ کچھ پڑھتے تو ہیں لیکن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کو عمل کے لیے پڑھو اور سمجھو، پھر تمہیں کامیابی مل جائے گی.